بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا انسائٹ ود ریپبلک پالیسی۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ، اور آج کی اس نشست میں میرے ساتھ موجود ہوں گے طارق ملک صاحب۔ اور آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ میڈیا اور اس کا کردار۔ طارق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ میڈیا کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ فورتھ پلر ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ میڈیا فورتھ پلر ہے؟ میرے خیال میں یہ سمبولیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کا چوتھا پلر ہے۔ ریاست کے 3 ہی پلر ہیں بنیادی طور پہ۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ انفارمیشن فلو دیکھیں اس کا، یا آپ اس کی انفارمیشن کو مینجمنٹ کرنے کی صلاحیت دیکھیں، اس میں ایجوکیشن دیکھیں، انٹرٹینمنٹ دیکھیں، یا اوپینین میکنگ دیکھیں، تو پھر یہ ریاست میں کیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 طرح کا اس کا رول ہے: ایجوکیشن فراہم کرنا، انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا یا انٹرٹین کرنا، اور پھر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو فراہم کرنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا ان تینوں کیٹیگریز کے اندر انصاف کر رہا ہے؟ اور جس طرح سے اس کو، جس اسپرٹ کے ساتھ اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، انٹرٹین کرنا چاہیے، پھر لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے، تو وہ آج کہاں کھڑا دکھائی دیتا ہے؟ پاکستان کا میڈیا، یہ سب سے پہلے کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا کا ارتقاء کیسے ہوا ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو اسٹیٹ رن میڈیا بھی ہمیشہ کہا جاتا رہا، انٹل پرویز مشرف کے دور میں کچھ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو آزادی ملی، لیکن اس کا کمرشل پہلو اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ وہ اسٹیٹ میڈیا بن گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انفارمیشن کا فلو ہے، یا ایون جو ججمنٹل اوپینینز ہیں، وہ کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر وہ اسٹیٹ رن میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس میں وہ کنٹرولڈ رہا ہے، اور اس کا رول اس مطلب میڈیا کا بنیادی، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، پوری دنیا کے اندر اسٹیٹ رن میڈیا ہے۔ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، میڈیا جو ہے اسٹیٹ کے کنٹرول میں۔ پرسنٹیجز لگا دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ فیکٹس اور انڈیپینڈنٹ اوپینینز دینا۔ ویسے میڈیا شوڈ ناٹ بی ججمنٹل۔ کیا میڈیا ہمارا یہ کام کر رہا ہے، یا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، یا پھر اس کو اس کی اجازت ہے؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ اس میں اگر آپ سوشل میڈیا کو لگائیں تو پھر 2 ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں، اور کہیں سچ درمیان میں رہ جاتا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ایک ادارے کے طور پہ ایسی ہے جیسے پاکستان کے دوسرے ادارے۔ اچھا، اس کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جو میڈیا کا سب سے پہلے رول ہے کہ ایجوکیٹ کرنا۔ ہم نے دیکھا کہ جب جیو ٹیلی ویژن آیا تھا تو اس وقت اس کے اندر کچھ اس طرح کے پروگرامز تھے جن سے لگتا تھا کہ وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثلاً جیو کتاب، مثلاً ایک اور پروگرام تھا 50 منٹ، جس کو رعوف جو تھے وہ اس کے اینکر تھے۔ اس میں ساری یوتھ آتی تھی، سوال جواب کا جو ہے وہ سیشن ہوتا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر نیلام گھر کے نام سے ایک پروگرام تھا جو بہت پاپولر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا کے اندر نیلام گھر کی نوعیت کے یا اس جیسے پروگرام چل رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ ایک نیلام گھر کی کاپی ہی ہے۔ تو وہ پروگرامز ایسے پروگرامز تھے جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یوتھ کو یا سٹیزنز کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ سیاست کے علاوہ، پولیٹکس کے علاوہ ہمارے میڈیا نے اچھا کام بھی کیا ہے۔ ہاں، پولیٹیکل ڈومین ایک ایسی ڈومین رہی ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پابندیاں رہیں، لیکن اگر آپ انٹرٹینمنٹ لگائیں، ڈرامہ لگائیں، میوزک لگائیں، یا اس طرح کے آپ نے پروگرامز لگائے، اس میں تھوڑی سی بہتر ہی کارکردگی رہی۔ لیکن ظاہر ہے جب شروع میں میڈیا پرائیویٹ چینلز آئے تو ان کے لیے انسپریشن پی ٹی وی ہی تھا، تو دے جسٹ ٹرائی ٹو ماڈل پی ٹی وی ان دی بگننگ، اور ان کی جو انفارمیشن تھی وہ فاسٹ تھی، لیکن کنٹینٹ بہتر تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ کمپرومائز ہوتا رہا، مارکیٹ بدلتی گئی۔ میں آئی وڈ ناٹ ٹاک ان فیور آف جیو، لیکن جیو کی ایک لیگیسی بھی ہے میڈیا کی، جیسے جنگ اور نوائے وقت کی لیگیسی ہے، مگر آئی شوڈ ناٹ کریٹیسائز سم ون، بٹ ایئر وائی ڈز ناٹ ہیو دیٹ میڈیا لیگیسی۔ صحیح۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے، آپ میری بات سے سہمت ہوں گے یقینی طور پہ کہ اس وقت ہمارے پورے میڈیا کے اندر کوئی ایسا پروگرام نہیں ہو رہا کہ جس سے یہ لگے کہ اس کے اندر باقی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو، شہریوں کو، طالب علموں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نیوز چینلز، آپ پروگرامز کرتے ہیں، لیکن میں نیوز چینلز نہیں دیکھتا کیونکہ میری انفارمیشن ادھر سے آتی نہیں، اس سے زیادہ فاسٹ پیس انفارمیشن آ جاتی ہے۔ اگر ہم نے گورننس کے بارے میں جاننا ہو، ہیومن رائٹس کے بارے میں جاننا ہو، ریسرچز کے بارے میں جاننا ہو،
रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात करनी हो, इकॉनमी के बारे में अगर हमने सीखना हो, इसके अलावा आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सोशल प्रोटेक्शंस, जो हमारी पब्लिक लाइफ की जितने भी चीज़ें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, एक दो न्यूज़पेपर्स के अलावा, दो न्यूज़पेपर में कदरे बेहतर लिखा जाता है, बिजनेस रिकॉर्डर में अच्छा लिखा जाता है, डॉन में कदरे बेहतर लिखा जाता है, आइडियल नहीं कदरे बेहतर। नेशन जो हमारा है उसका अपना एक ख़ास राइट कंजर्वेटिव बयानिया है, उस लिहाज से मटेरियल हमें नहीं मिलता अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो कि तालिब इल्मों को मिलना चाहिए, या सोसाइटी की जो एक सियासी, समाजी, माशरती ग्रोथ है उसमें एक बेहतर। अच्छा, उससे यानी यही सवाल जब मीडिया ऑनर्स के साथ किया जाता है, या फिर ऐसे लोग जो मीडिया के कंटेंट को देखते हैं या मॉनिटर करते हैं या डिसाइड करते हैं किसी न किसी लेवल के ऊपर कि ये चीज़ ऑन एयर जानी चाहिए, ये नहीं जानी चाहिए, वो कहते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाते हैं तो फिर वो लोग पसंद नहीं करते हैं, हमारे शोज़ बिकते नहीं हैं, व्यूअर्स यानी देखते नहीं हैं, इसलिए अब रेटिंग कम आती है। यस, इसे मीडिया इंडस्ट्री कहते हैं ना, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जर्नलिस्ट और बाकी मिला के सारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें कैमरामैन हैं, एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं, न्यूज़ कास्टर्स हैं, जितना भी उसका HR है, अगर उसकी सैलरीज लगाई जाएं और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इश्तिहारात की सूरत में, अगर उसके दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो ये नामुमकिन है पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स चलाना। अब वो फिर जितने भी बिज़नेस एम्पायर्स लोग रखते हैं, उनका एक इंटरेस्ट होता है कि अगर मैं मीडिया में आऊँगा तो फिर मेरे जितने भी बिजनेसेस के इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, वो सेफ गार्ड में थ्रू मीडिया कर सकता हूँ। अभी भी आप देखें सारे चैनल्स किन के हैं, वो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल बिजनेसमैन हैं। बल्कि एक हाल ही में एक और चैनल ख़रीदा गया है, वो सिंध के एक मशहूर ज़माना, नाम ले दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, शर्जील मेमन साहब ने ख़रीदा है 365। तो अगर शर्जील मेमन साहब फ़र्ज़ करें वो चैनल रन करेंगे तो उस चैनल में शर्जील मेमन साहब की जो पॉलिटिक्स है या जो एक उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में बात नहीं की जा सकेगी। ऐसे अलीम खान साहब हैं, उनका चैनल है, अलीम खान साहब उनके बाद अलीम खान, तो दीज आर बिजनेस इंटरेस्ट। आप दुनिया देख लें। सही, तो आप क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने मीडिया हाउसेज हैं वो सारे के सारे या तो पॉलिटिशियंस के हैं या फिर यानी सरमायादारों के हैं या फिर ऐसे लोगों के हैं जो प्रॉपर्टीज़ के काम से मुंसलिक हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें क्योंकि अब देखें, अगर आपने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करना हो तो कितना आसान है। 12-15 सेट जो 12-15 मेन चैनल्स हैं, वो सारे सेट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो उनको कहा जाए कि आपने ये लाइन लेनी है तो वो लाइन लेंगे। पाकिस्तान में फिर वो लाइन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट ही इस तरह से है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के साथ प्रिंट मीडिया, फिर सोशल मीडिया की, इसलिए तो बहुत ज़्यादा ये जितना भी वैक्यूम एक अच्छी ख़बर के लिए, एक बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए, हेल्दी फैक्ट्स के लिए या इवन ओपिनियंस के लिए जो वैक्यूम खाली हुआ क्योंकि एक कंट्रोल था एक साइड पे, फिर वो सोशल मीडिया पे आया, उधर फिर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, फिर तो ये हो गया ना कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जो लोगों को एजुकेट कर रहा है मगर वो किसी न किसी लेवल के ऊपर रेवेन्यू कम अर्न कर रहा है, तो फिर ऐसे प्रोग्राम की तो उस टेलीविज़न के अंदर कोई जगह नहीं है क़ातई नज़र के वो लोगों को एजुकेट कर रहा है। अभी जितने भी अच्छे प्रोग्राम्स होते रहे हैं, अब ये भी एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन एक कंसेंसस है कि जहाँ जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थे, ज़्यादा अनबायस्ड थे, ज़्यादा डिस्पैशनेट थे, जिसमें फैक्ट्स थे और उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन का अच्छा फ़्लो था। आई वुड अगेन से कि जजमेंटल तो आप नहीं हो सकते ना, वो तो, लेकिन फैक्चुअल जो डिस्पोजिशन की प्रेजेंटेशन जिन प्रोग्राम्स में भी अच्छी हुई है, ख़ास तौर पे सोसाइटी के मुतल्लिक़ा अमूर पे, वो लोगों में उस तरीके से पॉपुलर नहीं हो सके। अच्छा, एक और सवाल बड़ा अहम है। पाकिस्तान का जो मीडिया है इसके हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पे जो न्यूज़ टॉक शोज़ हैं ये यानी एंटरटेनमेंट शोज़ एक तरह से बन चुके हैं। लोग पसंद करते हैं टॉक शोज़ के अंदर जो भी कुछ होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे के ऊपर दुश्मन तराजी होती है और एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। अवाम का टेस्ट इतना क्यों गिर गया है जबकि एंटरटेनमेंट एक वसी टर्म है जिसके अंदर फिल्म है, जिसके अंदर ड्रामा है, जिसके अंदर कॉमेडी है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स है। टॉक शोज़ पे रहते हैं लोग, टॉक शोज़ नहीं देखते। अब आप उनका वो सोशल मीडिया के ज़रिए देखे जाते हैं, उनमें के सर्टन क्लिप्स हैं, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके हक़ में उनको वायरल करती रहती हैं, रिलायंसेस करते रहते हो। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी, अब पॉलिटिकल विजडम के लिए, सियासत को समझने के लिए, गवर्नेंस को समझने के लिए, या एक जो हमारी पब्लिक लाइफ है उसको समझने के लिए तो कभी भी नहीं ये देख रहे थे पिछले 10-12 सालों से, आप कह सकते हैं। लेकिन अब तो एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं देखते। अब दे हैव टिकटॉक्स, अब कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में दूसरे हैं।
ابھی جیو کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں, جیو کی ایک لیگسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیو پھر بھی سرٹن اسپیکٹس میں بہتر کام کرتا ہے. نہیں, مختلف آپ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کا دورہ کریں, ہر چینل کے اندر جتنے بھی اس وقت بڑے چینلز ہیں وہ آن ایئر ہوتے ہیں, اسکرینز لگی ہوتی ہیں. آپ یقین کیجئے وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو ٹیم بیٹھی ہوتی ہے, وہ سارے کے سارے بار بار جیو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیو کیا دکھا رہا ہے. اور جیسے ہی جیو کو سوئچ کرتا ہے کسی ایونٹ کی طرف جس کو جیو سمجھتا ہے کہ اب مجھے یہ دکھانا ہے, تو باقی سب چینلز کہتے ہیں اوے جیو اے بخارے ہے, فوراً اے لاؤ. نہیں وہ ظاہر ہے, آئی ایم ناٹ ایڈورٹائزنگ جیو, لیکن ظاہر ہے ان کی ایک ہسٹری ہے, کمپیریٹیولی میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ ابھی بھی اگر آپ نیشن پڑھیں نا تو ان کی جو ہسٹری ہے, جو ان کا ایک رجت پسند یا ایک رائٹ ونگ کا ہونا ہے, وہ نظر آتا ہے. ایون نوائے وقت میں بھی دیکھیں وہ ابھی اپنی کسی نہ کسی لحاظ سے نا اس کے اوپر کھڑے ہیں. تو اف یو کہہ رہے نہیں, وہ جب وہ امن کی آشا شروع ہوئی تھی تو اس وقت اسے بڑا کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ اس کو لیفٹ ونگ میں شمار کیا جاتا تھا. صحافت کے کچھ نقوش ان دونوں ہاؤسز کے پاس, ظاہر وقت ٹی وی تو پھر نہیں چل سکا, لیکن جو ان کا نیشن اور نوائے وقت اخبار ہے, یہ جیو کی طرف دوبارہ آتے ہیں, جنگ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اب کچھ نہ کچھ اس میں نظر آتا ہے. اچھا, اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ یعنی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک وسیع ٹرم ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں, جس میں فلم ہے, جس میں ڈرامہ ہے, جس میں کامیڈی ہے, جس میں تھیٹر ہے, جس میں سپورٹس ہے. سپورٹس کے اندر فردر بہت سارے ایونٹس ہیں. اور پاکستان کے اندر جس طرح سے یعنی انٹرٹینمنٹ فراہم کی جا رہی ہے, فلم یہاں بالکل ختم ہو چکی ہے, ڈرامہ جو ہے وہ ہمارا یکسانیت کا شکار ہے. میوزک جو ہے اب صرف کوک اسٹوڈیو کے ہاتھ میں آ گیا, یعنی کوک اسٹوڈیو ہی میوزک پروڈیوس کر رہا ہے, اس کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر میوزک پروڈیوس نہیں ہو رہا. یہاں پہ صرف ایک سپورٹس بچا تھا, کرکٹ, اس کا ہم نے کیا حل کیا, کیا حشر کیا. تو انٹرٹینمنٹ بھی ایک طرح سے ہمارے یہاں ختم ہو کے رہ گئی ہے. اسٹیج ڈرامہ یعنی ہمارا جو تھیٹر دیکھ لیجیے وہ اسٹیج ڈرامے تک محدود, اور پھر جگتے ہیں, اور یعنی اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اچھا, اگر آپ دیکھیں نا ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے ایک کامیڈی کے لحاظ سے اچھا رول پلے کیا ہے. مینس کے آفتاب اقبال صاحب کو کریڈٹ اس بات کا ضرور جاتا ہے کہ وہ جو ٹیلنٹڈ کامیڈینس تھے ان کو ٹی وی پہ لے کے آئے. پھر اب تو تقریباً تمام ٹی وی چینلز کے اس طرح کے شو ہیں. ARY کا ہے میرے خیال میں, ہوشیاریاں, اس طریقے سے دنیا نیوز کا بھی ہے, جیو کا ایک تھا, لیکن علی میر از سچ اے ٹیلنٹڈ اینڈ ورسٹائل آرٹسٹ. پھر دوسرے ہیں, اس میں اچھا کام ہوا. نہیں, اس نے جو ہے آفتاب اقبال نے جتنے بھی کامیڈینس تھے ان کو اپنے پروگرام میں لے آیا, ٹیلی ویژن پہ لے آیا, مگر اسٹیج کو یا تھیٹر کو تو اس نے برباد کر دیا. کہ جن کا کام وہاں پہ جا کے پرفارم کرنا تھا وہ ایک اسٹوڈیو کے اندر آگے بیٹھ کے, ظاہر ہے پاکستان میں کامیڈی کا ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہے, اور وہ پھر جونیئرس کے حوالے کر دیا گیا جو اسٹیج تھا. اچھا نہیں, وہ اس کو میں اس کو تھوڑا پازیٹیولی دیکھتا ہوں, کہ میں ایک ویور کے لحاظ سے دیکھتا ہوں نا. اگر آپ اسٹیج پہ تو نہیں جا سکتے نا, اگر آپ اسٹیج کا ڈرامہ اتنی زیادہ ٹکٹس ہیں, اور اس میں تو مخصوص طرح کا کلچر ڈیولپ ہو گیا نا. اس میں ڈرامہ نامی چیز تو ہے نہیں, نہ اسکرپٹ ہے, نہ ڈائریکشن ہے ادھر کوئی بہت اچھی. وہ ظاہر ہے وہ اچھا ہوا ٹیلنٹ ایک لحاظ سے فرام دی پرسپیکٹیو آف ویوز, کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آ گیا اور ہم نے اچھی کامیڈی دیکھی. بلکہ امان اللہ صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کا بھی اچھا کام ہم نے ٹی وی پہ ہی دیکھا. پہلے لوگ بہت کم جانتے تھے ان کو, گو کہ کامیڈی میں ان کا بڑا نام تھا. اچھا, کچھ لوگ میرے خیال میں ٹیلی ویژن میں آ کے محدود بھی ہوئے ہیں, جن میں سہیل احمد صاحب ہیں. سہیل احمد صاحب بہت بڑے فنکار ہیں, لیکن وہ ان کا جو پروگرام ہے حسب حال, اچھا وہ اب کوئی اتنا زیادہ انٹرٹیننگ رہ بھی نہیں گیا. مونوٹنس آ گئی ہے, ایک ہی طرح کے رول ادا کیے جا رہے ہیں. ایک حد ہوتی ہے کتنا آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں. وہ تو ایک ڈیکڈ سے زیادہ ہو گیا ان کا پروگرام. بہت بڑے فنکار, انہوں نے اپنے آپ کو لمٹ کر لیا. اور کامیڈی بھی ظاہر ہے بڑی فاسٹ پیس ہو رہی ہے. میز کے پہلے ڈاکٹر یونس بٹ کے بڑے اچھے, فیملی فرنٹ واز اے ویری گڈ پروگرام. کامیڈی آف مینرز کے جتنے بھی پروگرامز آتے تھے بڑے اچھے تھے. 50-50 جو سچویشن کامیڈی تھی ہماری, وہ بھی بڑی اچھی رہی. پھر سرکمسٹینشل کامیڈی پہ بھی ہم نے بڑا کام کیا. پھر جگت کلچر آیا, یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے بھی اپنا کام کیا. لیکن اب جگت کلچر جو ہے یا جگت کامیڈی جو ہے وہ بڑی ریسٹرکٹیو ہے. اب تو باڈی شیمنگ یا دوسری چیزیں, اب تو ریسزم ہے, باڈی شیمنگ, یہ چیزیں آپ کر نہیں سکتے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ریسزم اور باڈی شیمنگ نکال دیں تو پھر ان کے پاس تو نہیں, تو لوگ ہنستے نہیں ہیں, لوگ پسند نہیں کرتے. مطلب اب اس طرح کی باڈی شیمنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. نہیں, لوگ دیکھیں باڈی شیمنگ, ریسزم اور جو ڈسکریمنیشنز ہیں اس کے بغیر بھی ہم نے اچھی کامیڈی. فیملی فرنٹ آپ دیکھیں کتنا زیادہ سکسیس. فیملی فرنٹ جو ڈاکٹر
یونس بٹ صاحب کا ہے اور جتنے اچھے لیجنڈس بلبلے بہت اچھا جا رہا ہے. بلبلے بہت اچھا جا رہا ہے. تو باڈی شیمنگ کے علاوہ بھی اچھی کامیڈی پھر بھی معیاری رہتی ہے. جگت کلچر نہیں ہو سکتا, لیکن انٹرٹینمنٹ میں ہمارے ٹی وی چینلز نے اچھا کام کیا. اے آر وائی ڈیجیٹل جیو ہے, ہم نے کافی نام پیدا کیا ہے, اچھا کام ہوا ہے گیون دی پولیٹیکل کنٹینٹ. اگر آپ پولیٹیکل کنٹینٹ کو اگر آپ ہمارے ڈرامہ کے کنٹینٹ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہمارے ڈرامہ کے کنٹینٹ ابھی بھی بہت اچھا ہے. تو میوزک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوک اسٹوڈیو اس وقت بہترین ہے, فلم بن نہیں رہی, فلم کے اندر 7-8 گانے ہوتے تھے تو وہ ایک موقع ہوتا تھا کہ جی میوزک بنے گا, لوگ سنیں گے. میوزک پہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی جس طریقے سے دینی چاہیے تھی. اب ایک ہی ہمارے پاس رہ گیا ہے, کوک اسٹوڈیو. اب کوک اسٹوڈیو میں بھی اس دفعہ جو سیزن تھا ان کا, اس میں زیادہ دکھایا گیا ہے, سنایا نہیں گیا. پروڈکشن پہ بہت زیادہ توجہ رہی اس ٹیم کی, بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم تھی. میوزک اتنا اچھا نہیں ہوا. پچھلے سیزن کا میوزک ذرا اچھا ہوا تھا. میوزک اچھا ہونا چاہیے. اچھا, ایک وقت تھا پی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام چلتا تھا جو کہ میوزک بیس تھا, لالی ووڈ ٹاپ 10. اس میں لالی ووڈ کے تھا, اس کے جو ٹاپ 10 سانگز ہوتے تھے وہ سنوائے جاتے تھے. پورے سانگز نہیں ہوتے تھے, ان کا ایک مکھڑا اور ایک انترا. تو اب تو یعنی ویسا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں. اب کوک اسٹوڈیو وہ ان اٹ سیلف اس کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے وہ گانے ریلیز کرتا ہے اور گانے پھر بیچتا ہے مختلف ٹی وی چینلز کو. لیکن ٹی وی چینلز ان اٹ سیلف میوزک کو کور نہیں کر رہے ہیں, اس کو اسپیس نہیں دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ لوگ میوزک سننا نہیں چاہ رہے ہیں یا ٹی وی پہ وہ میوزک سننا نہیں چاہ رہے. اچھا, اب اس کی پھر ایگزیکیوشن کے ماڈلز بھی چینج ہو چکے ہیں نا. اب آپ ٹی وی پہ تو نہیں سنیں گے نا. اب یو آر ڈرائیور آف یور انٹرٹینمنٹ, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ نے جو سننا ہوگا آپ سن لیں گے. وائی شوڈ یو ویٹ ٹی وی؟ ٹی وی بھی اسی صورت میں کامیاب ہو رہا ہے اگر وہ سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے. مینس کہ اب تو شاید اے آر وائی یا جیو یا ہم اس لیے نہیں بناتے ہوں گے, اپنے پروگرامز کرتے ہوں گے, یا جو پروڈکشنز ادھر آ رہی ہیں کہ وہ لائیو چلیں گی. ان کو بھی پتہ ہے کہ ملینز میں ویوز جائیں گے یوٹیوب کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ادھر سے دیکھا جائے گا. تو جو ایگزیکیوشن ہے انٹرٹینمنٹ کی کہ وہ کیسے پہنچے گی ناظرین تک, وہ تبدیل ہو چکی ہے. اور ہم خود ڈرائیور ہیں اپنی انٹرٹینمنٹ کے. اب آپ ویٹ کریں گے 8 بجے تک کہ 8 بجے ڈرامہ آئے گا, میں ڈرامہ دیکھوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ میں 10 بجے دیکھ لوں گا, میں 11 بجے دیکھ لوں گا. یہ کوئی اسپورٹس تو ہے نہیں. صحیح. اب الٹرنیٹیو ویز آ گئے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ایپیسوڈ مس ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگ سیزن پورا دیکھ. صحیح. تو فلم کی پروموشن کے حوالے سے میڈیا کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب میڈیا اس طرح سے پاکستان کے اندر ایکسپینڈ نہیں ہوا تھا اتنا, یعنی اچھا, میڈیا کی رائیول, اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کا جو یہ ایک پولیٹیکل میڈیا ہے, اس کو دیکھیں تو ڈرامہ بھی اس کا رائیول ہے, فلم بھی اس کی رائیول ہے, میوزک بھی اس کا رائیول ہے. کیونکہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا, اچھا ہم پہ بھی بڑے عجیب ٹائم آئے ہیں. ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جو اینکر پرسنس تھے, ان جیسے چاکلیٹ ہیروز ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگ گئے تھے. وہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو انٹرٹینمنٹ کے ہیروز تھے وہ اپنی جگہ پہ رہے. نہیں تو یہ اسپورٹس مین جو تھے ہمارے, یا دوسرے انٹرٹینرز تھے, سنگرز تھے, آرٹسٹ تھے, ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے تھے. رائیولری ہے, کیونکہ اگر میوزک چلے گا تو پھر پولیٹیکل شو کوئی نہیں دیکھے گا. اور یہ ایسے ہی ہوا ہے, اگر اچھا ڈرامہ چلے گا تو پھر پولیٹیکل شو کوئی نہیں دیکھے گا. اب دوبارہ جو آڈینس ہے, خاص طور پہ جو فیمیل آڈینس ہے, وہ ڈراموں کو دیکھنا پسند کرتی ہے. اب وہ جو ان کے پولیٹیکل شوز ہیں ان کی آڈینس تو رہ نہیں گئی. صحیح. اچھا, ایک وقت تھا جب فلموں کی پروموشن جو تھی وہ ٹانگے کے اوپر کی جاتی تھی, اس کے اوپر ایک ڈھول والا بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے پیچھے آگے پیچھے جو ہے وہ فلم کے پوسٹرز یا بینرز آویزاں ہوتے تھے اور پورے شہر کا چکر لگاتے تھے اور لوگوں کی توجہ مبذول کرواتے تھے کہ یہ فلم یعنی جمعے والے دن فلاں سنیما کے اوپر ریلیز ہونے جا رہی ہے. اب جیو فلمز اور اے آر وائی فلمز نے جو ہے وہ کچھ عرصے سے فلموں کو پروموٹ کرنا شروع کیا, فلموں کے اندر انویسٹ کرنا شروع کیا. لیکن اب وہ بھی تھوڑا سا سلسلہ رک گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سال میں 4-5 فلمیں بنتی ہیں. تو یہ میڈیا کا رول کہ فلم کو پروموٹ کرے. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. مینس کی فلم سے مراد یہ ہے کہ وہ سنیما میں لگے گی, میں اور آپ جائیں گے, ہم ٹکٹس لیں گے اور ادھر دیکھیں گے. اب جو یہ کانسیپٹ ہے یہ تو ٹیلی فلمز کا ہے نا. مینس کہ یو آر ناٹ میکنگ موویز فار سنیماز,
آپ موویز بنا رہے ہیں اپنی اسکرین کے لیے، وہ سنیما میں بھی لگے گی، ٹیلی ویژن میں بھی آئے گی اور یوٹیوب پہ بھی. نہیں جو فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں جن کو یہ دونوں ٹی وی چینلز پروموٹ کرتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. اب اس میں آپ کی سنیما کی مارکیٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریٹرن کر سکے، تو پھر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی باقی جو انٹرٹینمنٹ کے جتنے نہیں آپ کی مارکیٹ ایسی ہے. آپ یہ دیکھیے جوانی پھر نہیں آنی، میں پنجاب نہیں جاؤں گی اور میں لندن نہیں جاؤں گا، تو یہ ساری وہ فلمیں ہیں جنہوں نے 100 کروڑ جو ہے وہ بزنس کیا ہے. طیفہ اینڈ ٹربل نے 70 کروڑ کیا ہے. تو پاکستان کی جو فلمیں ہیں دا لیجنڈ آف مولا جٹ کو دیکھ لیجیے، وہ 700-800 کروڑ وہ کر گئی ہے. نہیں اٹس ویری گڈ سائن. اچھا ایک فلم کے بارے میں نا، فلم کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں لے کے سرٹن چیلنجز بھی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ میڈیا کا سب سے پاورفل ٹول کیا ہے؟ فلم ہے. اچھا ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو کیوں جانتے ہیں؟ ان کی موویز کی وجہ سے، کیونکہ جو ایک ترقی ہے وہ ملٹائی ڈائمینشنل یا ہمہ جیتی ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے. اس میں آپ کا جو سافٹ انٹرٹینمنٹ ہے یا جو سافٹ کلچر ہے وہ بھی آپ پروموٹ کرتے ہیں. اب یونائٹڈ اسٹیٹس اولمپک بھی جیتا ہے، اس کی موویز ابھی بھی سب سے آنکھیں ہیں، تو وہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہے. تو ہم امریکہ کو موویز کی وجہ سے جانتے ہیں. پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے سپر اسٹار ہیں، فواد خان فلم کی وجہ سے، فلم پوری دنیا فلم میں کی وجہ سے، ہمایوں سعید فلم کی وجہ سے. اس لیے پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ کا پرائم ہونا چاہیے اسٹینڈرڈ کسی بھی پروڈکٹ کا، وہ فلم ہونا چاہیے. فلم کے بغیر اچھا پھر ہماری فلم بھی ایسے، میوزک بھی اس میں کور ہو جائے گا، اس میں ایجوکیشن بھی آ جائے گی. اور اگر پاکستان میں اچھی موویز بنے تو اس کی ریچ سنیما سے لے کے سوشل میڈیا تک کروڑوں میں جا سکتی ہے، اور وہ بیسٹ میڈیم ہے پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کا. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی فلم کا کلچر بہت بری طریقے سے تباہ کیا گیا ہے. میں تو ابھی پاکستان میں یہ پولیٹیکل شوز بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ پولیٹیکل چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے، موویز ہونی چاہیے. اب اس میں بہت سے ہمارے سماجی ایشوز بھی ہیں موویز کو لے کے. موویز میں جو فنکار کام کرتے ہیں، جس طرح سے دوسرا ہے، جس طرح سے بزنس ہے، اس میں کیونکہ ہم سنیما کلچر ڈیولپ نہیں کر سکے. پرابلم ہماری اسپورٹس انڈسٹری بھی اس وجہ سے نہیں چل سکتی کہ ہم گراؤنڈ میں بندے لے کے جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے گراؤنڈز ہی ایسے ہیں، ہمارے اسٹیڈیمس ہی ایسے ہیں. ابھی سری لنکا کے ساتھ ہمارے میچز ہوئے ہیں تو ہارڈلی فیو تھاؤزنڈس ور دیئر، کیونکہ وہ انٹرٹیننگ پلیسز نہیں ہیں، اسٹینڈرڈس بلڈ نہیں کر سکے. اب جب آپ میلبرن میں بیٹھ کے میچ دیکھیں گے اور اگر آپ قذافی اسٹیڈیم میں دیکھیں گے، اس میں تو بہت فرق ہے. خیر اب اس کے اوپر محسن نقوی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیڈیمس کی جو حالت ہے اسے اپ گریڈ کیا جائے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. قذافی اسٹیڈیم کے 2 انکلوژرز تو گرا دیے گئے ہیں. اس کی 2000 کیپیسٹی بڑھے گی اس سے. لاہور میں ایک اس کی سیمیٹری خراب ہوگی، یعنی آپ 4-5 طرف جو ہے وہ اور طرح کا اسٹیڈیم ہوگا، 2 طرف اور طرح لاہور کا میں اسٹیڈیم ہوگا. پاکستان کی کرکٹ کو 70 80 ہزار 1 لاکھ کے اسٹیڈیمز چاہیے اچھے طریقے سے. انڈیا نے جیسے ری ماڈل کیے ہیں اپنے اسٹیڈیمز 50 60 70 80,000 تک لے گئے. اب 25 آپ کے یہ والے نہیں بھرتے تو آپ اتنے بڑے بنا کے کیا کریں گے؟ جب آپ اچھا گراؤنڈ کریں گے تو بھریں گے. اچھا گراؤنڈ نہیں ہوگا تو 5,000 بھی لوگ نہیں آئیں گے. اچھا نیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یعنی ہمارے جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نیوز چل رہی ہوتی ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فیک نیوز ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر کوئی خبر چل رہی ہے تو وہ جھوٹی ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ان میڈیا کا ہی اپنا رول ہے. اب میں پولیٹیکلی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ 2014-15 میں چلے جائیں، پی ٹی آئی کا دھرنا ہوا تھا، تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کی فیور میں خبر لینی تھی تو آپ اے آر وائی چلاتے تھے، اگر آپ نے ان کی فیور میں نہیں لینی تھی تو آپ جیو چلاتے تھے. تو دے ہیو یہ میڈیا نے خود ایک کمپٹیشن میں نا اپنی کریڈیبلٹی کا. اچھا جو نیوز کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے 5 Ws اور پھر جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کے اندر ہونی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا جو اس وقت مین اسٹریم میڈیا ہے، ایون جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، اس کے اندر جتنی بھی نیوز کور کی جاتی ہیں تو ان کے اندر آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، 5 Ws کا خیال جو رکھا جاتا ہے؟ پولیٹیکل نیوز ہے نا، پاکستان کا جو ایک عام دیکھنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل نیوز ہے یہ مینوورڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اور وہ لیٹ بھی ہیں. اس سے پہلے اب جیسے ایلن مسک کہتا ہے کہ جو ایکس ہے، جو ٹویٹر ہے، وہ پرائمری سورس ہے نیوز کا اور سب سے زیادہ کریڈیبل سورس ہے. بلکہ وہ تو کہتے کہ آئے اسپینڈ $50 بلین کہ ایک اچھی نیوز آئے، اور ہی سیز کہ آپ آئیں
ایکس سے ساری نیوز تو ایکس سے جاتی ہے پوری دنیا میں، اور شاید یہ ٹھیک بھی ہے. چینلز بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اب پاکستان میں کون سا پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں چینل بند ہے یا پولیٹیکل آرگنائزیشن اس وقت بین ہے؟ وہ ایکس ہے. جیسے برازیل میں بھی ایکس بین ہے تو بڑا ایشو کریٹ ہوا ہے. اچھا، اس وقت جو انالیسز ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یا پھر جو چھپ رہا ہے، اسے آپ کس طرح سے ویو کرتے ہیں؟ وہ کوالٹی انالیسز ہے اس کے اندر، یا اس کے اندر جو ہے وہ پارشیلٹی ہے؟ دیکھیں اب اس کو کوالٹی انالیسس تو ابھی بعد میں بات کرتے ہیں نا. پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے جو 2024 کا الیکشن تھا اس کو لے کے بہت زیادہ لکھا اور بہت زیادہ ہمیں سنایا، بہت زیادہ پروگرامز ہوئے، لیکن وہ حقیقت سے بالکل قریب نہیں تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں تو شاید انٹینشنل ایشو تھے، پھر کیپیسٹی کے ایشوز تھے. اور اب یہ دیکھیں کہ کتنے ریسرچرز ہیں اینکر پرسنز پاکستان کے میڈیا میں، ویری ریئر. کتنے ایکڈیمیا کے لوگ ہیں اینکر پرسنز؟ بالکل بھی نہیں. گورننس کے ایکسپرٹس کتنے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میں چلیں ہم وی ٹاک ویری اوپن، اگر آپ نے گورننس کے اوپر پروگرام کرنا، فیڈرلزم، پاکستان از اے فیڈرل دیکھیے اسٹیٹ. پاکستان یہ فیڈرلزم کے اوپر، گورننس کے اوپر، اکانومی کے اوپر پروگرامز ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اب بندے پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے اس وقت فیڈرلزم کا. اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، کے پی کے کو دیکھیں، فیڈرلزم کے اوپر یہ فیڈرلزم کو لے کے پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل ایگزسٹینشیل تھریٹ تک جو ہے، اس پہ کبھی آپ نے اچھا پروگرام دیکھا ہے؟ یا مجھے کسی اینکر کا بتا دیں جو اس کے اوپر اچھا پروگرام کر نہیں، ویل ریسرچ پروگرامز ہوتے نہیں ہیں، سطحی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. 280 آرٹیکلز ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے، جو ہمارا ایک سوشو پولیٹیکل کانٹریکٹ ہے، اس کے کسی آرٹیکل کے اوپر کبھی آپ نے پروگرام دیکھا ہے سوائے وہ 62-63 کے جو بھی ایک پولیٹیکل خاص طور پہ منورنگ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے؟ کبھی نہیں. کبھی ادھر آپ نے مینس کے ابھی یہ ایک نتاشا والا کیس ہوا ہے تو جو دیت کا لا ہے اس کے اوپر اس کو لے کے عوام کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں. اس پروگرام کو لے کے سطحی سی باتیں ہوتی رہی ہیں. پھر اس کو آگے سے بھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ ظاہر ہے ایک لا ہے تو اس کا جو ایکسیڈنٹ، وہ مرڈر ود انٹینشن نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایکسیڈنٹ ہے. اس کو لے کے قانون کیا کہتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس میں ریاست کا کیا رول ہے، کیا یہ کلنگ اگینسٹ سوسائٹی ہے، کلنگ اگینسٹ انڈیویجولز ہے؟ تو اس کی جو ڈفرینٹ جہتیں ہیں لے کے اس کی سیاسی، سماجی، معاشرتی، کلچرل اور ایون فائنینشیل، لیگل، اس کے بارے میں بات صحیح. جب ہمارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں یہ منی اورینٹڈ بن گئے ہیں، ان کے پیچھے جو دماغ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اس بات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کس طرح سے کمایا جا سکتا ہے یا ریٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے، تو پھر اتنے یہ جو اب موضوعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، تو ان کو وہ کس طرح سے کور کریں گے؟ اچھا، میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی کہ ہمارے میڈیا نے جو ناظرین ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں وہ ایک ڈسٹ بن کی طرح تیار کی ہیں، اور اس میں وہ ٹریش جو ہے وہ ڈالی جا رہے ہیں. تو اب جو ہمارا ریسیپٹیو سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ڈسٹ بن ہے اور اس میں ٹریش آئے گا، اس میں اچھا جو ہے نا وہ آ نہیں سکتا. اب اس کو کمپیریٹیو انالیسس آتا اب یہ تو لوگوں کا ٹیسٹ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، لوگ وہ ظاہر ڈسٹ بن میں نہیں آنے دیں گے نا اس کو. اگر آپ دوسرے ممالک دیکھ لیں اس میں بھی ڈسٹ بنز ہی ہیں اور ٹریش ہی پھینکا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزوں پہ وہاں پہ سنجیدگی ہے. ابھی آپ فرض کریں کہ بی بی سی اردو جو ہے وہ نیوز پیپر کا کمپیریزن کریں جنگ کے ساتھ، نوائے وقت کے ساتھ، تو ابھی بھی اس کی کوالٹی بہت بہتر ہے، اس کا انالیسس بہتر ہے، اس کی آبجیکٹیوٹی بہتر ہے، اس کی باقی چیزیں. ابھی بھی بی بی سی کے جو مین پروگرامز ہیں وہ زیادہ آبجیکٹیو ہیں. اب سائنس کے اوپر بی بی سی نے بہت کام کیا ہے، بہت کچھ ہمیں ادھر مل جاتا ہے. ایون سی این این کا بھی اس کے اوپر کام ہے. ہم نے کبھی سائنٹیفک انوویشن یا سائنس کے اوپر کبھی پہلے آتے تھے پی ٹی وی پہ پروگرامز آتے رہے، اب تو پی ٹی وی میں بھی اس طرح کے پروگرامز نہیں آتے. سائنس کے اوپر پروگرامز نہیں آتے، بچوں کے پروگرامز نہیں آتے. ابھی تک ہمارا میڈیا جو ہے وہ بچوں کے جو لوکلائزڈ کارٹونز ہیں، بہت بڑی مینس کے یوتھ ہے تو بچے ہمارے بہت زیادہ ہیں، کروڑوں کی ویورشپ ہے بچوں کی. ابھی تک ہم اچھے کارٹونز نہیں بنا سکے، ابھی تک ہم اچھے
جو ہیں بچوں کے لیے انٹرٹیننگ ایپس نے اس طرح صحیح. اچھا تو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں اچھا وقت آ سکتا ہے جن یعنی پوائنٹس کی یا جن ایریاز کی ہم نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں پہ امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے؟ چینج کے علاوہ تو کچھ کنسسٹنٹ نہیں, لوگ تنگ پڑ گئے ہیں. مینس کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, آئی شوڈ ناٹ بی ویری ہارش بٹ ریالٹی مان لینی چاہیے. پاکستان کے اینکر پرسنز جو کہتے تھے لوگ مانتے تھے 2006 2007 2008 تک. ابھی وہی اینکر پرسنز ہیں ٹویٹ نہیں کر سکتے, تو نیچے سے اتنا سخت رسپانس آتا ہے. اور میں تو ظاہر ہے اگر میں آبزرو کروں تو میں کچھ بچوں کے یا کچھ نوجوانوں کے جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں یا سوشل میڈیا کے دوسرے اکاؤنٹس ہیں وہ اتنے کنونسنگ ہیں, پولیٹکس میں بھی, انٹرٹینمنٹ میں بھی, اکانومی میں بھی, وہ اتنے کنونسنگ ہیں کہ ان کی ویورشپ بھی زیادہ ہے اور لوگ ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں بہت زیادہ. صحیح. طارق صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے بڑی جو ہے وہ یوزفل ڈسکشن کی ہے. اور آج کی جو نشست تھی اس کا جو جسٹ یا اس کا جو خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہی ہے کہ وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تغیر کو ثبات حاصل ہے اس زمانے میں, یعنی تبدیلی اور جو بدلاؤ ہے وہی ایک مستقل چیز ہے, وہی ایک کانسٹنٹ چیز ہے. ہمارا میڈیا جو آج ہے یہ کل نہیں تھا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آنے والا کل ہوگا اس میں ہمارا میڈیا وہ نہیں ہوگا جو آج ہے, یقیناً وہ اس سے بہتر ہوگا. ہماری طرف سے یہی کچھ, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.